अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक वक्त फिर हाज़िर। आज मैं एक इंतहाई हेक्टिक क्वेश्चन का जवाब लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। जी हाँ, जो मेरे कई नाज़रीन ने जो है कमेंट्स के अंदर डाला है, वो ये है कि जब हमारे सामने कोई कलाम आता है, जी हाँ, हमें कैसे पता चले कि इसकी जो है वो कौन सी बहर है। जी हाँ, अब यहाँ याद रखिएगा कि दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि आप ख़ुद लिख रहे हैं। जी हाँ, अगर आप अपना कोई ख़ुद कंटेंट लिख रहे हैं तो फिर तो ज़ाहिर है आपको मालूम है कि मैं इस बहर में लिख रहा हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि आपके सामने कोई ऐसा कंटेंट आता है कि जो आपका लिखा हुआ नहीं है, किसी और का लिखा हुआ है, किसी किताब के अंदर आपने जो है कोई गज़ल देखी है, कोई नात देखी है। जी हाँ, तो आप ये फ़ैसला करना चाहते हैं कि ये किस बहर के अंदर है, ताकि आप भी उसके मुताबिक जो है लिख सकें। जी हाँ, तो यही बताने के लिए मैं ये वीडियो जो है आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। वीडियो की तरफ बाज़ाब्ता बढ़ने से पहले लेकिन आपसे हमेशा की तरह ये दरख्वास्त कि अगर किसी आप चैनल पर नए हो तो बड़ा मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। तो याद रखिएगा कि जहाँ से मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ दो सूरतें हैं। एक तो ये कि आप जो है किसी बहर को जानते हैं पहले से और आपने उसका जो है इंतखाब कर लिया है और आप उसमें लिखना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जी हाँ, आप उस बहर को उठाएंगे और उस पर लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन सवाल ये है दूसरी सूरत के साथ, वो ये कि आपको जो है कोई अचानक कोई शेर अच्छा लगा। जी हाँ, अब आप चाहते हैं कि मैं भी इस शेर की जो धुन है, इसके रदीफ़ कवाफ़ी के अंदर जो है वो लिखूँ, इसी की तरह का कलाम लिखूँ। लेकिन अब आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये किस बहर के अंदर है। जी हाँ, ताकि आप भी जो है उस बहर के अंदर जो है वो लिख सकें। जी हाँ, तो ये एक बड़ा ही यूँ समझ लें कि एक हसास किस्म का सवाल है और ये बहुत ही वाइटल और बहुत ही लाज़मी किस्म का सवाल है। तो यही जवाब देने के लिए मैं इस वक्त आपके सामने हाज़िर हूँ। अब यहाँ याद रखिएगा कि दो किस्म के यूँ समझ लें कि शुआरा हैं। जी हाँ, एक तो वो हैं कि जो माहिर हैं। जी हाँ, जो बहरों को पहचानते हैं। जी हाँ, जिनको तमाम बहरें जो हैं ज़ुबानी हैं, अज़बर हैं। जी हाँ, जो तमाम मुतदावल बहरें जितनी भी हैं उनके अंदर जो है उनको एक्सपर्टीज़ जो है वो हासिल हो चुकी है, तो उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। जी हाँ, वो तो पहली नज़र के अंदर ही पहचान लेंगे, पहली क़िरात के अंदर ही वो पहुंच जाएंगे कि ये फ़लाँ बहर है। लेकिन अगर कोई साहब इस तरह का इदराक या इस तरह की यूँ समझ लें कि अप्रोच जो है अभी तक बहरों के पर नहीं रखते, वो साहब क्या करें? जी हाँ, तो याद रखिएगा सबसे पहले जी हाँ, वो ये करें कि देखें कि ये दो हिस्सों में तो नहीं पढ़ा जा रहा, इसका रिदम जो है, यानी जब आप उसको पढ़ते हैं, ज़ाहिर है जो बहरों को जानता ही नहीं वो तो टॉपिक से ही बाहर है, वो ज़ाहिर है उसका तो इस बहस के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। जी हाँ, वो तो पहचान ही नहीं सकता। ज़ाहिर है ये वही शख्स पहचानने की कोशिश करेगा कि जिसको बहरों का कुछ ना कुछ इदराक है। जी हाँ, तो सबसे पहले याद रखिएगा वो ये फ़ैसला करे उसको पढ़ कर के ये कहीं दो हिस्सों में तो नहीं पढ़ा जा रहा। जी हाँ, वो कैसे? वो इस तरह से कि बहरों की बुनियादी तौर पर याद रखिएगा कि दो बड़ी किस्में हैं, एक मुक़त्ता बहूर, दूसरी गैर मुक़त्ता बहूर, या मुक़त्ता को शिकस्ता भी कहते हैं। जी हाँ, तो शिकस्ता या मुक़त्ता बहूर और दूसरी गैर मुक़त्ता या गैर शिकस्ता बहूर, ये दो बड़ी बुनियादी किस्में हैं। और ये कोई साहब अगर नहीं जानते तो इस पर मेरी जो है मुस्तकिल वीडियोज़ जो है वो मौजूद हैं। थोड़ा सा मेरे चैनल को जो है वो स्क्रॉल डाउन करें, नीचे जाएँ, आपको जो है शिकस्ता बहूर या मुक़त्ता बहूर के उन्वान से जो है वीडियोज़ मिल जाएगी। तो सबसे पहले ये फ़ैसला करना है, जी हाँ, कि ये दो हिस्सों में मुनक़सिम है या नहीं है। जो साहब नहीं अभी तक जानते या जिन्होंने जो है वो वीडियो नहीं देखी, तो मैं उनके लिए मुख्तसर बता देता हूँ कि जिस तरह से बाज़ बहूर जो होती हैं उनके अराकीन जो है वो दो हिस्सों में मुनक़सिम होते हैं, जैसे मफ़ऊल फ़ाइलातुन मफ़ऊल फ़ाइलातुन। जी हाँ, अब देख रहे हैं ये दो हिस्सों में मुनक़सिम है। जी हाँ, इसी तरह से मफ़ऊल मफ़ाइलुन मफ़ऊल मफ़ाइलुन, ठीक, या इसी तरह से फ़ाइलुन मफ़ाइलुन फ़ाइलुन मफ़ाइलुन। अब आपने देखा कि जो मैंने तीन बहरें आपके सामने पढ़ी हैं, आप बेशक इनको दरमियान से कतई कर लें, दो एक जैसे रुकन इधर रह जाएंगे, दो एक जैसे रुकन दूसरी तरफ रह जाएंगे, तो इनको जो है बहूर मुक़त्ता कहते हैं या बहूर शिकस्ता कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये फ़ैसला करना है। जी हाँ, तो अगर वो बहूर मुक़त्ता में से है या बहूर शिकस्ता में से है, तो फिर आप जो है उनको इन बहूर के मुताबिक जो है वो तलाश करेंगे कि ये जो है किस बहर में
ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ ان میں نہیں ہے، جی ہاں، آپ نے دیکھا کہ وہ ایک ہی ردم میں پڑھا جا رہا ہے، وہ شعر جو ہے وہ دو حصوں میں منقسم کر کے نہیں پڑھا جا رہا، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ چھوٹی بہر ہے یا بڑی بہر ہے؟ جی ہاں، کیوں؟ جس طرح سے ابھی دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، اب یہ چھوٹی بہر ہے، اسی طرح سے عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سے ہی، ابھی آپ نے دیکھا کہ چھوٹی بہر ہے۔ جی ہاں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف اشعار جو ہوتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چھوٹی بہر ہے یا بڑی بہر ہے۔ تو سب سے پہلے پھر بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ بڑی بہر ہے یا چھوٹی بہر ہے۔ اگر بڑی بہر ہے تو پھر بڑی بحور کو دیکھیں کہ جو اس کے ساتھ ملتی جلتی ہو، جی ہاں، اور اگر چھوٹی بہر ہے تو پھر چھوٹی بحور کو دیکھیں کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ملتی جلتی کون ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جو ہے اس سے ملتی جلتی تک پہنچیں، جی ہاں، فرسٹ اسٹیپ کے طور پر۔ تو جب آپ ملتی جلتی تک پہنچ جائیں گے تو پھر جتنی بہریں آپ کے سامنے اس سے ملتی جلتی نظر آ رہی ہیں کہ یہ بھی ایسے لگتا ہے کہ شاید اس میں ہو، شاید اس میں ہو، شاید اس میں ہو، جی ہاں، تو پھر آپ باری باری اس مصرعے کو جو ہے سب کے ساتھ ملا کر پڑھیں، جی ہاں۔ تو جب آپ اس مصرعے کو سب کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو آپ جو ہے پھر پہنچ جائیں گے کہ یہ اس بحر کے اندر ہے۔ مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں، میں نے یہ غزل دیکھی غالب کی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دو حصوں میں منقسم نہیں ہے، تو ثابت ہو گیا کہ یہ بحور مقطع میں نہیں ہے، جی ہاں، بحور شکستہ کو میں ایک طرف رکھ دوں گا، ان کی طرف میں جاؤں گا ہی نہیں۔ پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ خاصا لمبا مصرع ہے، جی ہاں، یعنی یہ 4 حصوں میں تقسیم ہو کر پڑھا جا رہا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ایک خاصا لمبا مصرع ہے۔ تو میں چھوٹی بہریں جس طرح سے دل نازاں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، جی ہاں، یہ اس قسم کی جتنی چھوٹی چھوٹی بہریں ہوتی ہیں میں ان کو بھی ایک طرف رکھ دوں گا، میں بڑی بہروں کو سامنے رکھوں گا۔ اب مثال کے طور پر میرے سامنے ایک بہر ہے، فاعلات 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 فاعل، اب میں اس کے مطابق اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، ہزاروں خواہشیں ایسی، تو میں دیکھتا ہوں کہ نہیں، اس کے ساتھ اس کا کوئی میچ نہیں ہو رہا، تو میں اس کو بھی اٹھا کے پرے رکھ دوں گا۔ پھر میں کیا کرتا ہوں، پھر میں ایک اور بہر اٹھاتا ہوں، مثال کے طور پر وہ ہے مستفعل 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 مستفعل، تو میں نے دیکھا کہ جب میں نے کہا مستفعل مستفعل ہزاروں خواہشیں، تو مجھے ایسا لگا کہ یہ بھی اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا، تو میں اس کو بھی اٹھا کے ایک طرف رکھ دوں گا، جی ہاں۔ اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں ایک اور بہر اٹھاتا ہوں، وہ کون سی ہے، مفاعیل 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 مفاعیل، اب دیکھا، اب میں نے اس کے ساتھ ملا کر پڑھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو میں پہنچ گیا ہوں کہ ہاں 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 یہی بہر ہے، کیوں، اس کے ساتھ اس کا ردھم جو ہے بالکل مل رہا ہے، جی ہاں۔ تو جب ردھم مل گیا کسی شعر کا کسی بہر کے ساتھ تو ثابت ہو گیا کہ یہی وہی بہر ہے جس تک میں پہنچنا چاہتا تھا، یا یہ مصرع جو ہے اسی بہر کے اندر ہے۔ تو آپ بے تکلف جو ہے پھر اس بہر کا انتخاب کر لیں اور اس بہر کو جو ہے وہ اٹھائیں اور اس میں لکھنا شروع کرتے ہیں، جی ہاں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، ٹھیک۔ اس کے بعد ایک اور طریقہ جو اس سے میں سمجھتا ہوں قدرے مشکل یوں کہہ لیں آپ ہے، لیکن دیٹ از ایکوریٹ، ہاں، وہ اس سے زیادہ جو ہے وائیبل ہے، اس سے زیادہ کام کا ہے۔ وہ یہ ہے، یاد رکھیے گا کہ جب بھی کسی شعر کو دیکھیں تو سب سے پہلے اس کا جو پہلا حرف، یوں سمجھ لیں کہ اس کے جو پہلے 3-4 حرف ہیں، جی ہاں، ان کو دیکھیں کہ کیا یہ سبب پر مشتمل ہیں، وسط پر مشتمل ہیں۔ اب یہ کہ یہ سبب کیا ہوتا ہے، وسط کیا ہوتا ہے، یہ تھوڑی سی پھر ٹیکنیکلٹیز آ جائیں گی، اس میں وہ روزی اصطلاحات جو ہیں وہ انوالو ہو جائیں گی، تو اس مقصد کے لیے آپ کو جو ہے پھر ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی، میری نیچے ویڈیوز موجود ہیں جن میں نے یہ تمام اصطلاحات جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ تو چلو تھوڑی دیر کے لیے ان اصطلاحات کو میں ایک طرف رکھتا ہوں۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ سادہ لفظوں میں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیسے کہ دیکھیں کہ یہ ہجائے بلند سے شروع ہو رہا ہے یا ہجائے کوتاہ سے شروع ہو رہا ہے، جی ہاں، جیسے اب ہذا، اب یہ ہذا، اب اس میں 2 ہجے ہو گئے، ہا ایک، زا دوسرا، ٹھیک، اور ہا جو ہے پہلا یہ ہجائے کوتاہ ہوا اور زا جو ہے یہ ہجائے بلند ہوا، ٹھیک۔ اب ہذا اس کے مقابلے میں دیکھا، اب یہ اس کے مقابلے میں مفعو تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو بالکل مفعو، یہ دونوں ہجائے بلند ہیں، تو ثابت ہوا کہ وہ بحور جو کہ مفعو سے شروع ہو رہی ہیں ان میں یہ نہیں ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر کیا کیا، پھر دیکھا کہ فاعلہ،
تھوڑی دیر کے لیے. اب اس کو جب دیکھا تو اس میں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا جو پہلا فا جو ہے یہ ہجائے بلند ہے اور آگے اے جو ہے یہ کوتا ہے، جبکہ ہذا جو اس وقت میرا مقصود ہے، اس کی میں نے بہر تلاش کرنی ہے، اس کے اندر جو ہے پہلا جو ہے وہ ہجائے کوتا ہے اور دوسرا جو ہے ہجائے بلند ہے. تو یہ تو بالکل برعکس ہے، تو اس کو بھی اٹھا کر پرے رکھ دو. اب میں نے کیا کیا کہ میں نے یہ دیکھا مفاعل، اور تھوڑی دیر کے لیے تو میں نے دیکھے کہ مفا ہذا، تو ان دونوں کا آپس میں میچ ہو گیا. وہ کیسے ہوا کہ ہذا، ہا جو ہے یہ پہلا جو ہے یہ ہجائے قطع ہے اور زا جو ہے یہ ہجائے بلند ہے. ٹھیک. اور ادھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ مفا کے اندر بھی جو ہے پہلا جو ہے وہ ہجائے قطع ہے اور فا جو ہے وہ ہجائے بلند ہے. تو میں اس کو پکڑ لوں گا کہ ہاں یہ قریب ترین ہے. تو سب سے پہلے میں اس پہ تحقیق کرتا ہوں، اس پہ ریسرچ کرتا ہوں کہ کیا یہ اس میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. جی ہاں. تو پھر یہ ایک دوسرا طریقہ ہے. اچھا، یہاں میں ایک ساتھ میں ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ اگر کسی صاحب کو یہ ہجائے قطع اور ہجائے بلند ان کی پہچان یا ان اصطلاحات سے آشنائی نہ ہو تو گھبرائے نہیں. اس مقصد کے لیے ایک بہت ہی آسان چیز میں نے یہ بیان کی ہوئی ہے کہ یہ دیکھ لے کہ متحرک کے نیچے متحرک اور ساکن کے نیچے ساکن ہے یا نہیں. تو جہاں متحرک کے نیچے متحرک ہوگا تو اس کو لے لے، اور جہاں ساکن کے نیچے ساکن ہو اس کو پکڑ لے. جی ہاں، اس طرح سے وہ بحر کا فیصلہ کر لے. جی ہاں. اور اس سارے سلسلے سے ماورا بھی ایک اور چیز بھی موجود ہے. جی، وہ کون سی؟ وہ یہ کہ من ندانم فاعلات الفاعلات شیر می گویم بیز کندو نبات. جی، کہ مجھے کچھ افاعل کا علم نہیں، میں نہ عروض جانتا ہوں نہ عروضی بحثوں کو جانتا ہوں، لیکن میں کند اور نبات یعنی بہت ہی میٹھے جو ہے شعر کہہ لیتا ہوں. یہ کسی شاعر کا شعر ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. جی ہاں، میں نے اس پر ایک ویڈیو جو ہے وہ بنا رکھی ہے، اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا پھر یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی شعر پسند آیا، جی ہاں، اور آپ کو اس کی جو ہے بحر جو ہے معلوم نہیں ہے اور آپ اس میں لکھنا چاہتے ہیں، تو بس پھر یہ کریں کہ اس شعر کو گنگنائیں. جی ہاں، اور گنگنانے کے بعد اسی لہجے میں، اسی لہجے کے اندر آپ خود بھی جو ہے لکھنا شروع کر دیں. پھر ہر مرتبہ بس یہی کریں، جو آپ نے مصرع لکھا وہ اس جو آپ کا ایک پیارا معیاری شعر ہے، جی ہاں، جس کو آپ نے جو ہے معیار ٹھہرایا ہے، جس کے مطابق آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، جی ہاں، اس کو آپ فالو کر رہے ہیں، تو بس اس کے ساتھ جو ہے ہر مصرے کو جو ہے وہ ملا کر دیکھ لیں. اس طرح سے آخر تک آپ جو بھی کلام کہیں ہر مصرے کو اس شعر کے ساتھ جو ہے ملا کر پڑھ دیں. جی ہاں، جب آپ اس کے ساتھ ملا کر پڑھتے رہیں گے اور دونوں جو ہے ایک لے اور ایک دھن کے اندر جو ہے وہ محسوس ہوں گی، دونوں کا اتار چڑھاؤ ایک ہوگا، تو آپ کا کلام جو ہے خود بخود جو ہے وہ بالکل 100% درست ہو جائے گا. جی ہاں. تو امید ہے کہ اس سوال کا جو ہے کسی نہ کسی حد تک جو ہے جواب جو ہے آپ کو مل گیا ہو. اسی کے ساتھ میں آپ سے دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.